إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عزم الجزاء مع عزم البلاء پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے بڑے آزمائشیں ہوتی ہیں اتنا بڑا اجر دیا جاتا ہے۔ آزمائش کا یہ 8ویں کڑی اس موضوع پر میں آپ کے سامنے جمعہ سنا رہا ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ دین نام ہے آزمائش کا۔ روز اول سے اللہ نے ہمیں آزمایا اور یہ آزمائش کی کہانی رکنے والی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے پیٹ سے ہمیں نکالا، پھر ہمارے ساتھ آزمائش ہوئی اور ہمارا امتحان لیا گیا، اور اللہ نے ہم سے پوچھا الست بربکم، وہیں سے ہماری کہانی شروع ہو گئی کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ اللہ کا پہلا ہمارے سے امتحان تھا۔ اس میں سبھی انسانوں نے اللہ سے کہا قالوا بلا۔ ہم نے اس ایگزامینیشن میں پاس ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم پاس ہو کر دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں بھیجا، بھیجنے کے ساتھ دین کے اصول کے ذریعے سے ہمیں آزمایا، یعنی دین اسلام کے ذریعے ہمیں آزمایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا اس کو پورا کر پائیں گے یا نہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ وہ نکلے جو اللہ کے اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، ہم میں سے کچھ لوگ وہ نکلے جو اس آزمائش پر پورا اتر گئے، اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ نکلے جو بڑھ چڑھ کر آزمائش کو گلے سے لگائے، اس کا استقبال کیا۔ جنہوں نے بھی اللہ کے آزمائش کا استقبال کیا انہیں اس بات پر پورا یقین تھا
کہ جتنی بڑی آزمائش ہمارے ساتھ ہوگی اتنا بڑا اجر ہمیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مختلف پیرائے سے آزماتا ہے، کبھی ان کے مال سے آزماتا ہے، کبھی ان کو ڈر سے آزماتا ہے، کبھی ان کو اولاد سے آزماتا ہے، اور کبھی کسی کے وفات سے آزماتا ہے، کبھی کچھ عنایت کر کے آزماتا ہے۔ یہ سب آزمائش تو ایک مسلمان کسی بھی طریقے سے صبر کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک آزمائش ایسی ہے جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، لیکن اس کا اثر ایک مسلمان سماج پر ہوتا ضرور ہے۔ وہ آزمائش ایک ایسی آزمائش ہے جس کا تعلق مسلمان سے نہیں ہے، لیکن آزمائش سے مسلمان گزرتا ہے۔ اور وہ آزمائش کیا ہے کہ جو لوگ بے دین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دولت دے کر آزماتا ہے، ثروت دے کر آزماتا ہے، عہدے دے کر آزماتا ہے، بڑا مقام دیتا ہے۔ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سامنے نوازتا ہے، عنایت کرتا ہے، خوب دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان میں نہیں آئے، کفر میں ہیں، ان کو خوب دولت دیتا ہے، خوب محلات دیتا ہے، خوب عنایت کرتا ہے، بڑے بڑے حکومتیں ان کے حوالے کرتا ہے، اور ایک ایمان والوں کے سامنے ان کی ترقی کو دکھاتا ہے کہ دیکھو جو لوگ بے دین ہیں، منافق ہیں، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، نہ صرف ان کو دنیا میں بادشاہت دیتا ہے، چاند تک پہنچا دیتا ہے، آزمانے کے لیے کہ کمزور ایمان والا کیا کہتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ایک ایمان والوں کے ساتھ۔ حقیقت میں جو عنایات، جو فضل، جو اکرام، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور عنایات بے دین لوگوں کو ملتا ہے، منافقین کو ملتا ہے، کفر پر چلنے والے لوگوں کو ملتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو اور زیادہ دیتا۔ اگر ایمان والوں کے ایمان کا اللہ تعالیٰ کو لحاظ نہیں ہوتا، ایمان والوں کے ایمان میں زلزلہ آ جائے گا، اس کا اللہ کو اندیشہ نہیں ہوتا، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سونے کے محل دے دیتا۔ پوری دنیا کی بادشاہت تو دور کی بات، وہ جہاں قدم رکھتے وہاں سونا اگل دیتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ چھوٹا موٹا دے رہا ہے، یہ اصل میں اللہ کا فضل نہیں ہے ان کے ساتھ۔ دینے والا تو اللہ ہے، چاہتا تو ان کے ہر چیز کو سونے کا بنا دیتا، ہر فضل اللہ تعالیٰ ان پر عنایت کر دیتا۔ لیکن ایمان والوں کا ایمان کہیں کمزور نہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ ناکامیوں کے ساتھ کچھ نواز دیتا ہے، کیونکہ انہیں جنت نہیں ملنے والی ہے، انہیں قیامت کے دن ان پر اللہ کا رحم نہیں ہونے والا ہے، قیامت کے دن انہیں معافی نہیں ملنے والی ہے، قیامت کے بعد اللہ کا دیدار انہیں ملنے والا نہیں ہے۔ بہت بڑی محرومی کی زندگی اصل میں وہ گزار رہے ہیں۔ جو کچھ ہمیں ان کے زندگیوں میں دکھتا ہے، جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کے نظر میں ہمارے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔
ایک ایمان والا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے، جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتا ہے. جو ایمان غائب پر، جو بغیر دیکھے کہ ہم جن چیزوں پر ایمان ہم رکھے ہیں، اس ایمان کے مقابل میں ان کے چاند میں پہنچ جانے سے بھی کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. اس کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ان کی بادشاہت، ان کی چودراہٹ، ان کے ڈائلاگس انہیں قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں. وہ محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت میں محرومی کی زندگی گزار رہے. اصل دولت تو ایمان کی دولت ہے، اصل خزانہ تو دین کا خزانہ ہے، اصل سرمایہ تو ہمارا نیک عمل ہے. یہی تو انسان کے مرنے کے بعد کام آنے والا ہے، یہی ہمارے آخرت کا نجات کا ذریعہ ہے. یہ دنیا بہت مختصر ہے، 60-70 سال یا 100-125 سال کے بعد ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. اس دنیا میں ہمارے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں رکھا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑے بڑے انعامات رکھے گا، بڑے بڑے اعلانات ہوں گے، بڑا بڑا فضل کا اعلان ہوگا. ہم اللہ کے فضل کو دیکھنے والے ہیں. یہ دنیا ایمان والوں کے لیے جو آزمائش کا ذریعہ ہوتا ہے، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ ملنے والا ہے. کیونکہ آزمائش دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ آزمائش ہوگی. جب آزمائش نہیں ہوگی تو اللہ کے قضا پر ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب آزمائش نہیں ہوگی تو اللہ ہی نفع پہنچاتا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس پر ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب ایمان والوں کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے تو ہمارا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، یہ ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ایسا پختہ ایمان ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ الگ سے نوازتا ہے، پھر الگ سے نوازتا ہے، پھر الگ سے نوازتا ہے. جب انسان کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے تو ہمیں اپنے اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے، قیامت کے اجر پر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. صبر کرنے سے ہمیں اللہ اجر دے گا، اس پر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو زندگی گزار دینا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل ہمارا جو سفر ہے آخرت کا ہے، اس کو بچانے کی فکر شروع ہو جاتی ہے. دنیا کی بے بساطی، دنیا کی جو بے رونقی ہے، جنت کے سامنے کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کا رنگ اور یہ دنیا کا دکھاوا اللہ کے دیدار کے سامنے کچھ نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے عہدے اللہ کے طرف سے ملنے والے ثواب کے بدلے میں کچھ نہیں ہے. ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ہم اپنے ایمان پہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں. اور یہ کہانی صرف ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا سے اس کا تعلق ہے. یاد رکھیے، انسان پر ایک سخت آزمائش آنے والی ہے جس سے کسی کو کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے.
اور وہ آزمائش ہے موت. اس موت سے سب کو گزرنا ہے. کیا ہم میں سے کوئی موت سے آزاد ہو سکتا ہے؟ جب موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی تو دنیا کی آزمائش کون سی بڑی چیز ہے؟ اس موت کو انبیاء علیہ السلام نے، اس سخت آزمائش کو جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اس موت کو اللہ کی رضا کے لیے رکھا تھا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی اور موت اللہ تیرے لیے. دنیا میں ہمیں کتنی چیزوں سے آزمایا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جانوں کو نکالا جا سکتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس جان کو بھی، یعنی موت کے مرحلے کو بھی اللہ کے لیے اٹھا کر رکھ دیا. اسلامی تاریخ میں ایک بڑا نرالا واقعہ آتا ہے، اور وہ واقعہ اصحاب الاخدود کا ہے. قرآن جس کی گواہی دے دیا کہ ایک نوجوان کو لے جا کر پہاڑ سے ڈھکیلنے کی کوشش کی گئی. اللہ نے اس کی مدد کی زلزلے کے ذریعے سے. اس نوجوان کو سمندر میں ڈھکیل دینے کی کوشش کی گئی. اللہ نے اس کی مدد کی طوفان کے ذریعے سے. اس نوجوان کو مارنے کے لیے بادشاہ نے اسی نوجوان سے مشورہ پوچھا کہ تجھے کیسے مارا جائے. تو اس نوجوان نے کہا مجھے مارنے کے کچھ اصول ہیں. کیا اصول ہے؟ کہا مجھے میرے تیر سے مارا جائے. تمہارے حلال حرام کی تمیز کے بغیر جو دولت ہے اس سے میں مرنے والا نہیں ہوں. میرے حلال روزی کے تیر سے میں مرنے والا ہوں. مجھے مارنا ہو تو حلال راستے سے مارو. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا اور مجھے مارنا ہے تو کوئی مجرم تھوڑی ہوں کہ بند کمرے میں مر جاؤں. میں تو تیرے اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے محنت کی ہے. میں سرے عام مرنا چاہتا ہوں. کیا کیا اس نے دعا کر لی تھی اللہ تعالیٰ سے. موت کا اس نے منصوبہ بنایا تھا، پلاننگ کی تھی کہ میں مروں گا تو کیسے مروں گا. اور وہ ساری باتیں اس بادشاہ کو اس نے کہا مارنا ہو تو حلال تیر سے مارو، اور وہ تیر وہ میرا ہو. اور مارنا ہو تو مجھے مجمع کے بیچ میں مارو، تنہا لے جا کر مت مارو، کہ میں نے یہ دعا کی ہے. اور پھر مارنا ہو تو کون مارے؟ عام آدمی نہ مارے، بادشاہ وقت مارے. اور کس کے نام سے مارے؟ اللہ کے نام سے مارے. جھگڑا تو اسی موضوع پر تھا، ایمان اور کفر کی لڑائی تھی. اور اس بادشاہ کو مجبور ہونا پڑا، اللہ کے نام پر اس نے اس کو مارا تو وہ شہید ہوا. یعنی اس اللہ کے نیک بندے نے، وہ نہ رسول تھا نہ نبی تھا، ایک بڑا دائی تھا، اس اللہ کے نیک بندے نے یہ اللہ سے دعا کی تھی کہ اس موت کو اے اللہ میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے رکھتا ہوں، میرے مرنے کی وجہ سے پورا سماج مسلمان ہو جائے، ایسی مجھے توفیق دے. اور ایسے ہوا. اس ایک نوجوان کے شہادت کے فوراً بعد جتنا مجمع تھا وہ اصحاب الاخدود پورا کا پورا کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. آزمائش ہوتی ہے، آزمائش سے کون محفوظ ہونے والا ہے؟ آزمائش ہمارا مقدر ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ میں آزمائش سے بچ جاؤں گا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ہر انسان کے ساتھ آزمائش اس کے ایمانی پیمانے کے ساتھ ہوتا ہے. جس کا جتنا تقوی ہوتا ہے اتنا اس کے ساتھ آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ باتیں میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس موضوع کو کیوں چھیڑ دیا؟ ہم نے دیکھا کنورژن بل آیا تو لوگوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا. ہم نے دیکھا حجاب کا روز آیا گیا تو ہماری بچیاں بے پردہ نکل گئی. ہم نے دیکھا
حلال کا ایشو اٹھایا گیا تو لوگ دین کے حلال حرام کے موضوع پر چیمی گوئیاں کرنے لگے. ارے اتنے چھوٹے سے مسئلے میں آپ کا ایمان پھسل گیا, آپ کا تقویٰ پھسل گیا. آگے بہت لمبی کہانی ہے, اس کہانی کے لیے تیاری دی جا رہی ہے کہ ایک ایمان والوں کے ساتھ سب سے مشکل مسئلہ کچھ آ سکتا ہے, وہ موت ہے. اس سے مشکل مرحلہ کچھ نہیں ہے. جب ہم اپنی موت کو اللہ کے لیے رکھ لیں گے, یہ دنیا کے سارے مکر و فریب ہیس ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. جب ہمیں اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کرنا ہے تو ہمارے لیے ان سارے مسائل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کر رکھا تھا. ہمیں بھی اگر ہمارے اندر شوق شہادت نہیں ہے تو ہمارا ایمان پھسپھسا ہے. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں تک سچے ایمان والے ہیں. موت سب سے مشکل مرحلہ ہے, اس کو انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے لیے اٹھا کر رکھا تھا. اور ایسا نہیں کہ موت آ جائے پھر آزمائش نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی ہمارا امتحان ہوگا. فرشتے آئیں گے, پوچھیں گے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک, تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ امتحان ختم ہونے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد قبر میں بھی امتحان ہونے والا ہے. اور نہ صرف قبر میں امتحان ہونے والا ہے, قیامت کے دن بھی ہمارا امتحان لیا جائے گا. قیامت کے دن بھی امتحان ہمارا مقدر ہے. آزمائش انسان کا مقدر ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جتنے بتیں ہیں, جتنے پتھر ہیں, جتنے کنکر ہیں, جتنے بے جان ہیں, اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جا رہی تھی, سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. ان کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ ان کو آگ لگا دے گا. آگ لگانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈھکیل دے گا, اس آگ کے گولے کو. پھر کہے گا بلاؤ تم تمہارے خداؤں کو. جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے, مٹیوں کی, لکڑیوں کی اور کاغذ اور ڈوریوں کی پوجا کرتے تھے, جو لوگ رنگوں کی پوجا کرتے تھے, جو لوگ انسان کے اعضاء کی پوجا کرتے تھے, جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے, سب کو آگ لگا دیا جائے گا. کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا. اس دن جو لوگ غیر اللہ کی, انسانوں کی حیثیت سے پوجا کرتے تھے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اگر وہ کفر والے ہیں تو ان کو دوزخ میں ڈال دے گا. کون بچائے گا؟ یہ تو ان کا معاملہ ہے. جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ امتحان کرنے والا ہے. پاگل کو لایا جائے گا, پاگل سے پوچھے گا کہ تم اسلام میں کیوں نہیں آئے؟ پاگل کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. اپنا عذر پیش کرے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم, میں تو پاگل تھا. بوڑھے کو لایا جائے گا, جس بوڑھے کو بات سمجھ میں نہیں آتی, ان تک ہم نے دین میں پہنچانے کی کوشش بھی کی, اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی. ایسے بوڑھے ہوتے ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ وہ کہے گا کوئی تو آیا تھا لیکن کیا سمجھایا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ میرا دماغ کمزور ہو چکا تھا. بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کو بھی اٹھایا جائے گا, ان سے بھی پوچھا جائے گا, انہیں بھی نہیں معلوم کہ دین کیا ہے. اور وہ فترہ, وہ لوگ جو دو نبیوں کے درمیان پیدا ہو گئے, ان کو بھی اٹھایا جائے گا. سب کا امتحان ہوگا. امتحان سے کوئی محفوظ نہیں ہے. جب سب لوگ عذر پیش کریں گے دوزخ کی طرف, اللہ تعالیٰ اشارہ کرے گا کہ جاؤ کود جاؤ, دوزخ میں کود جاؤ.
یہ پاگل جو دنیا میں پاگل تھا اللہ تعالیٰ وہاں اس کو عقل دے گا. یہ بوڑھا جس کو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے عقل کو اللہ تعالیٰ سلامت دے گا اور ان لوگوں سے کہے گا کہ جاؤ دوزخ میں کود جاؤ. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اگر دوزخ کو دیکھ کر وہ گھبرا جائے، وہ پریشان ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ دوسرا کرے گا، کیونکہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. اگر اللہ کو بڑا مانتے ہو تو آگ میں کودنا تھا، جو کودیں گے وہ جنت میں جائیں گے. اور جو ایمان والے ہیں کیا ان کے ساتھ آزمائش نہیں ہوگی؟ ان کے ساتھ بھی قیامت کے دن بھی آزمائش ہوگی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سبحان ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، انسان کی شکل میں آئے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی آزمائش ہوگی. اور کہے گا میرے سامنے سر جھکاؤ، میں تمہارا اللہ ہوں. جو لوگ بے نمازی ہیں، جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ بے دین ہیں، سر جھکا دیں گے. لیکن جو ایمان والے ہوں گے، جن کو اللہ کے ذات اور اس کے صفات پر ایمان ہے، وہ اس اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے جو انسان کی شکل میں آئے گا. اللہ پوچھے گا آج کے دن میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا، تمہیں کس چیز نے میرے سامنے سر جھکانے سے روک رکھا ہے؟ تو جن کا ایمان علم کی بنیاد پر کھڑا ہوگا وہ ایمان والے کہیں گے اگر تو اللہ ہے تو تیری پنڈلی دکھا، تو تیری پنڈلی دکھا، کیونکہ تو نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ میں اپنی پنڈلی کیوں دکھاؤں گا؟ جب تو پنڈلی دکھائے گا تو ہم مانیں گے کہ تو اللہ ہے، ورنہ ہم تیرے سامنے بھی سر نہیں جھکائیں گے. یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان. جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائے گا تو بے نمازی لوگ چاہتے ہوئے بھی سر نہیں جھکا پائیں گے، چاہتے ہوئے بھی سر نہیں جھکا پائیں گے، ان کے پیٹ اکڑ جائیں گے. جو نمازی ہوں گے وہی اللہ کے سامنے سجدہ کر پائیں گے. آزمائش ختم ہونے والی وہی ہے. اس دنیا میں بھی ہمارا امتحان ہے اور قیامت کے دن بھی امتحان ہے. اس ایمان کے باب پر ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالی ہم کو اجر دے گا. اسی پر آج کا جمعہ ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، ایمان کی جملہ کیفیتوں پر اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہے اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وفات لا الہ الا اللہ کے ذریعے نصیب ہو. جو لوگ وفات کر گئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہم لوگوں کو بھی مغفرت کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، پل صراط پر سے گزرنا آسان فرمائے. جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات نصیب فرمائے، جو سود اور گناہوں کے دلدل میں ہیں انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.